کہا جاتا ہے، اس کو تو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے، غوث کو والی جیلان کہا جاتا ہے، خواجہ کو ہند کا سلطان کہا جاتا ہے، چند لمحوں میں لکھ ڈالے حسان الحرمین، اس کو تو امام احمد رضا خان کہا جاتا ہے۔ بے شک جی جی ہاں تقریر کے حساب سے ہونی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسٹیج پر جلوہ فرما مقدس علماء، حفاظ و قراء، میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردے میں رہ کر سننے والی اسلامی رشتے کی پردہ نشین مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، أجمل الأجملين أكمل الأكملين، سیدنا محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، آمین۔ مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، آمین۔ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، آمین۔ غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، آمین۔ بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جس مشہور و معروف آیت مقدسہ کو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے متعلق عرض و معروض سے پیشتر
بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں سب مل کر اللہ کے محبوب دانہ غیوب پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات فخر موجودات حاکم ارض و سماوات باعث تخلیق کائنات اکرم الاولین افضل الآخرین طٰہٰ و یاسین سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں والیحانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجھ سے قبل آپ حضرات نے وسیم رضا سیفی صاحب سے اچھے انداز میں نعت پاک اور منقبت کے چند اشعار ملاحظہ فرمائے. جی نقیب جلسہ سے آپ نے بہترین انداز میں نقابت سماعت فرمائی. مفتی صاحب قبلہ جو آپ کے امام صاحب ہیں بہترین انداز میں حضرت کا آپ نے خطاب سنا. اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر حاضر ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین. اور اللہ اس محفل کی برکت سے ہم سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. آمین. آپ سبھی بارہا علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جس جگہ پر اللہ کا ذکر ہو یا پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو یا اللہ کے محبوبین مقبولین صالحین بندوں کا ذکر ہو اس جگہ پر بے شمار اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں. جی بے شک. ایسی محفلوں میں آنے سے انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. جی گناہ مٹتے ہیں. قلوب کو تسکین حاصل ہوتی ہے. بے شک. اذہان کو طہارت ملتی ہے. روح کو بالیدگی حاصل ہوتی ہے. جی تو لہٰذا ایسی محفلوں میں شرکت کیا کریں اور علماء کرام کے نورانی و عرفانی بیانات سماعت فرمایا کریں، کیونکہ یہ محفلیں جو ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے مدرسہ ہیں. بے شک. یہ علماء مدرسے میں پڑھاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں. اب جو جوان ہیں یا بزرگ ہیں ہمارے وہ تو مدرسے میں پڑھنے کے لیے جاتے نہیں ہیں. جی اور جب مدرسے میں جائیں گے نہیں تو اپنے مذہب کے بارے میں نالج ملے گی نہیں. جی بھئی آپ کو کیا پتا قرآن کے اندر کتنی صورتیں ہیں، کتنی آیتیں ہیں، کون سی صورت مکی ہے، کون سی مدنی ہے، اور جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال آپ سمجھدار ہیں، اشارے ہی کافی ہے، زیادہ طویل گفتگو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ محفلیں جو ہیں یہ عام لوگوں کے لیے ایک مدرسہ ہی ہوتی ہیں. جی اور ان محفلوں کے سجانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کو اپنے مذہب کے بارے میں کچھ پتہ چلے اور ہم سب مل کر جب اللہ اس کے رسول کا ذکر کریں اللہ کی رحمت نازل ہوں اور سب کا بیڑا پار ہو جائے. آمین. مگر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایسی محفلوں میں آج کل مسلمان جانا گوارا نہیں کرتے. جی بہت کم لوگ ہوتے ہیں. ہر جگہ کی حالت ہے، اکثر جگہ کی، آپ کے گاؤں کی نہیں. موبائل پہ 4-4 گھنٹے نکال دے گا لیکن اللہ کے ذکر میں جو ہے وہ 10 منٹ بیٹھنا اسے گرا گزرتا ہے. جی اب بھی آپ اپنے گاؤں میں جا کے دیکھ لو کتنے لڑکے فون پہ لگے پڑے ہوں گے، جی مگر محفل میں نہیں آ کے بیٹھیں گے. اب فون پہ لگیں گے تو ذلت رسوائی کے سوا تو کچھ ملنے والا ہے نہیں. جی اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ان علماء کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں الحمدللہ. اور یہاں پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو سننے کا ثواب ملے گا ماشاءاللہ. جی اور اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گیا تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گی. جی اگر آپ حضرات کو کوئی دقت، کوئی پریشانی، کوئی پرابلم نہ ہو تو میں اپنی عادت حسنہ کے مطابق حصول برکت کے لیے چند اشعار نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ تک پہنچا دوں. جی عطا ارشاد. مطلع جو ہے وہ برائے مطلع ہے اور دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے پہنچے ہوئے ہیں اور نعت پاک کے مطلع جو ہے اس کے جو 2 مصرے ہیں اسے آپ کتنا سمجھتے ہیں
اور کہاں تک اس کے ذریعے سے آپ پہنچتے ہیں. مطلع جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور برائے مطلع میں آپ تک پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں. اس کے اندر نصیحت بھی ہے، اگر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب. حالات حاضرہ کو نظر میں رکھتے ہوئے میں نے اس کلام کے پڑھنے کا انتخاب کیا ہے اور میں پہنچاتا ہوں، انشاءاللہ لطف آئے گا. ایڈوانس میں محبت کے ساتھ کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. عقیدت کے ساتھ بولیں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مصطفیٰ سے جب تمہارا، واہ واہ. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لڑکے چائے پلا رہے ہیں، اگر ہاتھ اوپر کرو تو دیکھ کر کرنا. کبھی کسی کے کپ پہ ہاتھ لگ گیا نا تو بیچارے کی کسی کے کپڑے خراب ہو جائیں گے. جی پلا دو، چائے بھی پیتے رہو اور سنتے بھی رہو، کوئی بات نہیں، لیکن شور مت کرنا. بڑے کام کے اشعار ہیں، اگر آپ نے توجہ سے سن لیے تو انشاءاللہ تصور میں مدینے کی گلیوں کی سیر ہو جائے گی. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، 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 خود بخود مانگنے والوں خدا مل جائے گا. سبحان اللہ. بے شک بے شک حق ہے. خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا. کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا. کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے بھائی جی. سبحان اللہ سبحان اللہ. طلب سے بھی سوا مل جائے گا، سبحان اللہ. مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا. اور آج اکثر مسلمانوں کی یہ شکایت ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے. جی بے شک. اور دوسری شکایت یہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہو رہی. جی دن رات دعا کر رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ شعر ملاحظہ کریں اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ دعا کیسے قبول ہوگی. جی مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود ڈھونڈنے والوں خدا مل جائے گا. حق ہے. ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دے کے کوئی، کیا بات ہے جی. ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دے کے کوئی،
مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے سبحان اللہ جی کیا بات ہے واہ مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا بے شک مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا۔ اور عقیدت کی روشنی میں آخری شعر بھی آپ ملاحظہ فرما لیں جی بتاؤ غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس بری غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس بری۔ جب آپ مصرع ثانی ملاحظہ کریں گے تو تڑپ جائیں گے جی جی غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس بری مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل سبحان اللہ جائے سبحان اللہ مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جی بے شک جائے گا۔ کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان مصطفیٰ اللہ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا۔ درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا و مولانا محمد و علی آل صلاة و سلام علیک یا رسول محمد و اللہ بارک صلی اللہ وسلم علیہ وسلم صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت جی قاطع بدعت رہبر شریعت علم کی ہے چٹان بے شک عزم سنیت کی ہے پہچان جی نام ہے امام احمد رضا خان واہ سبحان اللہ علیہ الرحمت والرضوان۔ جی بریلی کی سرزمین سے پیغمبر اعظم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں واہ کیا بات ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اگر سبحان اللہ آپ حضرات چائے سے فارغ ہو گئے ہوں تو تھوڑی دیر توجہ میری طرف رکھ لیں۔ کیونکہ اگر آپ محفل کا ادب ملحوظ نہیں رکھیں گے تو جو رحمتیں برکتیں ملنے والی ہیں اس سے محروم رہ جائیں گے۔ جی بے شک امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور تحریر فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ واہ بے شک کیا بات پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے اور وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو بے شک جی حق ہے وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے بے شک سبحان اللہ جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے جب حشر کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا بے شک یہ حشر کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے جی 50,000 برس کا دن ہوگا سورج سوا نیزے پر ہوگا اللہ زمین تانبے کی ہوگی اللہ قہر و غضب پر ہوگا اللہ لوگ طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں گے اور سرکار فرماتے ہیں کہ یہ جو سورج آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں جس سورج کی تپش آج ہمارے اوپر پڑتی ہے
تو یہ سورج کی پیٹھ ہماری طرف ہے، جی اور حشر کے دن سورج کی پیٹھ ہماری طرف نہیں ہوگی بلکہ اس کا رخ ہماری طرف ہوگا، اللہ اللہ، سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی۔ آپ توجہ فرمائیں ذرا، تھوڑا سا میں کچھ آگے بڑھوں۔ جی گرمی کے موسم میں فرش جب گرم ہوتا ہے نا، لوگ جمعے کے دن نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو یہ 10-20 قدم چل کر مسجد میں جانا بھاری پڑ جاتا ہے، جی جی، اور حشر کے دن جب زمین تانبے کی ہوگی کتنی تپ رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ سورج کی تپش کا عالم یہ ہوگا کہ بعض لوگوں کے سروں میں ایسے ابال آ رہا ہوگا جب ہم ہانڈی چولہے پر رکھتے ہیں، اور جب ہانڈی کے اندر ابال آپ نے آتا ہوا دیکھا ہوگا، جی جس طرح سے ہانڈی چولہے پر رکھ دی جائے اور پھر آگ جلائے جائے، ہانڈی کے اندر جو ابال آتا ہے، اس طرح سے حشر کے دن گناہگاروں کے سر ابل رہے ہوں گے۔ اللہ 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 اللہ، بعض لوگوں کی زبانیں کھینچ دی جائیں گی، اللہ پیٹ چوڑے کر دیے جائیں گے، سانپ بچھو ان کے پیٹوں کے اندر ہوں گے اور وہ انہیں ڈس رہے ہوں گے۔ اللہ اللہ، اللہ قہر و غضب پر ہوگا۔ اللہ اللہ 50,000 برس کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں۔ ایسے وقت میں ایک ایسا شخص آئے گا کہ جب اسے اس کا نامہ اعمال ملے گا، اور نامہ اعمال اس کا جب کھولا جائے گا تو جہاں تک اس کی نگاہ جائے گی وہاں تک اس کا نامہ اعمال ہوگا، اللہ، اور جب یہ شخص اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، نیکیاں بہت کم ہوں گی۔ جی اللہ، باپ سے عرض کرے گا کہ میرے والد صاحب مجھے کچھ نیکیاں دے دو، جی باپ منع کر دے گا۔ اللہ، ماں سے عرض کرے گا اے میری ماں مجھے کچھ نیکیاں دے دے، ماں کہے گی بیٹے دنیا کا معاملہ الگ تھا، یہاں تو خود مجھے تو اپنی نیکیاں دے دے، اللہ لہٰذا ماں نیکیاں دینے سے منع کر دے گی۔ اللہ، بیوی نیکیاں نہیں دے گی، بچے نیکیاں نہیں دیں گے، دوست و احباب نیکیاں نہیں دیں گے۔ جب یہ تمام لوگوں کی بارگاہ سے واپس پلٹے گا، کوئی بھی اسے نیکی نہیں دے گا، جی تب یہ میدان حشر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے گا۔ مچل کر بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، حشر کا دن ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، جی نفسی نفسی کا عالم ہے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ایسے وقت میں ایک گناہگار کا نامہ اعمال کھلا، جہاں تک نگاہ جا رہی ہے وہاں تک نامہ اعمال نظر آتا ہے، تا حد نگاہ نامہ اعمال پھیلا ہوا ہے۔ پریشانی دقت پرابلم کی بات یہ ہے کہ نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہے۔ دنیا میں رہ کر زندگی گناہوں میں گزاری، ماں نے، باپ نے، بیوی نے، بچوں نے، دوست و احباب نے، کسی نے ساتھ نہ دیا۔ آخر میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکارے گا، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ اللہ اللہ جیسے یہ سرکار کو پکارے گا، سرکار اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرے آقا، میرے پیغمبر، میرے رسول اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے، اے میرے امتی، تیرا نبی، تیرا پیغمبر حاضر ہے، بتا کس لیے بلایا، کس لیے پکارا؟ عرض کرے گا سرکار دنیا میں رہ کر گناہ کیے، نیکیاں نہ کی، دنیا میں رہ کر جو گناہ کیے تھے آج وہ گناہ میری نظروں کے سامنے کر دیے گئے ہیں۔ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا تھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر تم ذرہ برابر نیکی کرو گے میدان حشر میں دیکھ رہے ہوگے، اگر ذرہ برابر گناہ کرو گے میدان حشر میں دیکھ رہے ہوگے۔ سرکار آج میرے گناہ مجھے دکھا دیے گئے ہیں، میرے گناہ میری نگاہوں کے سامنے ہیں، اللہ قہر و غضب پر ہے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کا حکم ہو اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ سرکار میری سفارش کیجئے، سرکار میری شفاعت فرمائیے، اے اللہ کے محبوب میری خیر خواہی فرمائیے۔ اللہ کے محبوب فرشتوں کو حکم دیں گے، اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ غور کرنے کی بات یہ، آج بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ سرکار کو معاذ اللہ کوئی طاقت نہیں دی گئی، کوئی پاور نہیں، صحیح سرکار جو ہے معاذ اللہ انہیں اختیارات نہیں دیے گئے ہیں۔ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ حشر کا دن ہے، فرشتوں کو سرکار حکم دے رہے ہیں،
اے فرشتوں میرے اس امتی کے نامہ اعمال کو لپیٹ دو. فرشتوں کو یہ ہمت و مجال نہیں جو میرے نبی کے حکم کو ٹال دیں، اس لیے کہ فرشتے جانتے ہیں جو رسول اللہ کی طبیعت ہو جاتی ہے وہی خدا کی مشیت. جی جی واہ کیا بات ہے جی، حق ہے. فرشتوں نے نامہ اعمال کو لپیٹ دیا، سمیٹ دیا. اللہ اللہ. کچھ دیر میرے نبی جو ہے خاموش رہیں گے، رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار اپنے لبھائے مبارکہ کو جنبش دیں گے اور فرشتوں سے فرمائیں گے اے فرشتوں میرے اس امتی کے نامہ اعمال کو دوبارہ کھول دو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آواز ہلکی سی کم واہ کر دیں. کیا بات. درود پاک پڑھیں. اللہم اللہم صلی علی صلی علی سیدنا سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گناہگار کا نامہ اعمال کھلا، گناہ زیادہ نیکیاں کم. میدان حشر میں کسی بھی رشتہ دار نے کسی بھی احباب نے ساتھ نہ دیا. سرکار کو پکارا، سرکار اس کی مدد کے لیے حاضر ہوئے. سرکار نے فرمایا اے میرے امتی کیا بات ہے؟ عرض کرے گا سرکار گناہوں کی وجہ سے میدان حشر میں پھنس گیا ہوں، آپ میری بخشش کرائیے، آپ میری جو ہے سفارش کیجئے. سرکار فرشتوں کو حکم دیں گے اے فرشتوں اس کے نامہ اعمال کو لپیٹ دو. فرشتوں نے نامہ اعمال کو لپیٹا. اللہ کے محبوب نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی. تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا اے فرشتوں اس شخص کے نامہ اعمال کو دوبارہ کھول دو. اللہ اللہ. حدیث کے اندر ہے، راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے حکم دیا، فرشتوں نے نامہ اعمال کو کھولا. جیسے ہی نامہ اعمال کھلے گا، پہلے جب کھلا تھا تو گناہ ہی گناہ نظر آ رہے تھے، دوبارہ جب نامہ اعمال کھلا ہے تو جہاں تک نگاہ جا رہی ہے نیکیاں ہی نیکیاں نظر آ رہی ہیں، اچھائیاں ہی اچھائیاں نظر آ رہی ہیں. اللہ اللہ. اہل محشر پکار اٹھے، بچ گیا بچ گیا، کامیاب ہو گیا. اللہ اللہ. یہ کہے گا اہل محشر سنو، بچا نہیں ہوں، مجھے تو میرے نبی نے بچا لیا ہے. تبھی تو اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ. تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود. بریلی کی سرزمین پر جب اعلیٰ حضرت نے اس حدیث کو پڑھا، بریلی سے پکار اٹھے، وسعتیں دی ہیں. خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. سید رضوان میاں صاحب قبلہ، سید رضوان میاں صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. جی واہ کیا بات. جرم کھلتے جائیں گے، آقا چھپاتے جائیں گے. بے شک. اور اعلیٰ حضرت آگے ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. جی حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جلنے والے جلتے رہیں، کڑنے والے کڑتے رہیں، ہمیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم سرکار کے عاشق ہیں، سرکار کے دیوانے ہیں، پیغمبر اعظم کے نام لیوا ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. واہ واہ کیا بات ہے. جی خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. ارے کس کا ذکر؟ خود رب ارشاد فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا. اللہ اللہ. رب فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا کو نہ بناتا. لولا کلمہ خلقت الارضین والافلاک. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمینوں کو نہ بناتا، آسمانوں کو نہ بناتا. اسے اعلیٰ حضرت بیان فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اعلیٰ حضرت اسے ہی فرماتے ہیں زمین و زما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہ اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دہن میں زبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی
وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ، کیا بات ہے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جنہیں آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ قلوب کو تسکین حاصل ہوگی۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے میرے نبی کے دست مبارک کے بارے میں لکھا تو بریلی سے مچل کر بول پڑے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ جب نبی کے دست مبارک کے بارے میں میرے امام نے لکھا تو بریلی سے بول پڑے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کون اعلیٰ حضرت؟ وہ اعلیٰ حضرت جو بریلی سے اپنی عقیدت پیش کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات آپ ہے۔ کے لیے بھی خوشخبری ہے، آپ کے لیے بھی بشارت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے، واہ واہ، جی بے شک، ہم یہاں پر کیا بات ہے۔ سرکار کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب کی نعت پڑھ رہے ہیں، اللہ کے محبوب کا چرچا کر رہے ہیں، یقیناً ہمارے نبی سن رہے ہیں۔ دلیل ہے، قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ارے نبی تو مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر جب سرکار کا ذکر کریں گے، سرکار سنیں گے، اسے ہی اعلیٰ حضرت بیان فرماتے، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان، نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، کرامت پہ سید لاکھوں رضوان سلام۔ میاں صاحب قبلہ۔ اب جب سلام کی بات آئی تو تھوڑا سا اور آسان کر دوں، ہم اور آپ سب سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ کچھ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں بھیا سلام مت پڑھو، سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، سلام پڑھنا شرک ہے، بدعت ہے، معاذ اللہ۔ یہ بھی بڑے والے ہیں، پہلے ایک سانس میں ایک مرتبہ سلام پڑھا جاتا تھا، یا نبی سلام علیکہ، سانس ٹوٹ گیا، یا رسول سلام علیکہ، سانس ٹوٹ گیا، یا حبیب سلام علیکہ، سانس ٹوٹ گیا۔ ایک سانس میں کتنی مرتبہ پڑھا جاتا تھا؟ ایک مرتبہ۔ شیطان نے اپنے کیلکولیٹر کو گھمایا اور کہا کہ اسی طرح سے اگر یہ مسلمان نبی پر درود و سلام پڑھتا رہا تو نبی کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گا۔ جی، شیطان نے اپنے چیلوں کو بھیجا اور کہا جلدی سے یہ سلام بند کراؤ۔ جی، یہ آئے نگر نگر ڈگر ڈگر نکلے، کہا سلام بند کرو، سلام بند کرو، سلام بند کرو۔ ہم سلام پڑھتے تھے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، ایک سانس میں ایک مرتبہ۔ انہوں نے کہا سلام بند کرو، سلام بند کرو، سلام بند کرو۔ نبی کے عاشق نے جب سنا، ایک عاشق اٹھا اور بولا کہ تم دنیا میں سلام بند کرنے کی بات کرتے ہو؟ ارے ہم تو نبی کے وہ عاشق ہیں، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ تو دنیا میں سلام روکنے کی بات کر رہا ہے، تو کہتا ہے نبی پر سلام مت پڑھو، نبی پر سلام بند کرو۔ ارے جب تک رہیں گے دنیا میں تب بھی سلام پڑھیں گے، اور جب نبی آئیں گے قبر میں تب بھی سلام پڑھیں گے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام، زینت عرش معلی الصلاۃ والسلام، اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ۔ کیا بات ہے جی۔ انہوں نے کہا معاملہ خراب ہو گیا، بات بگڑ گئی، بھیا ایک سے روکا تھا، دنیا کے بعد یہ تو قبر میں بھی جا کر سلام پڑھنے کی بات کرتے، یہ انہوں نے جو تھا اور زیادہ تبلیغ شروع کر دی معاذ اللہ۔ کہا سلام بند کرو، بند کرو، بند کرو، سلام روکو روکو روکو۔ بریلی تک بات پہنچی، بریلی کا امام کو جب پتا چلا کچھ گستاخ رسول، کچھ دشمن رسول، کچھ بے ادب نبی پر سلام پڑھنے سے روک رہے ہیں، مسلمانوں کو ورغلا رہے ہیں، مسلمانوں کی طبیعتوں سے درود و سلام کو نکالنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں، بریلی کا امام بریلی سے بول پڑا، اے ظالمو سنو، تم نے ایک سانس میں ہم ایک مرتبہ سلام پڑھتے تھے، تم نے روکا، ہم پڑھتے تھے یا نبی سلام علیکہ، تم نے روکا، ہم نے کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، تم نے روکا، اب ہم یہاں پر بھی نہیں رکیں گے، ایک سانس میں ایک مرتبہ نہیں، تم نے روکا ہے، اب ہم ایک سانس میں لاکھ مرتبہ سلام پڑھیں گے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ نعرے تکبیر،
नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी क्या बात है। इन्होंने कहा रोको रोको रोको, मामला खराब हो गया जी। एक से रोका, कब्र में सलाम पढ़ने की बात कह दी सुन्नी ने जी। फिर रोका तो वहां भी नहीं रुके, फिर लाख पर पहुंच गए जी। इन्होंने अपने और ज्यादा चेले चपाटे भेजे जी। बोले रोको रोको रोको, बात फिर बरेली पहुंच गई जी। बरेली के इमाम को पता चला ये अभी भी नहीं माने जी। एक से रोका था, कब्र में सलाम पढ़ने की बात कह दी, वहां पर रोका, एक सांस में एक मर्तबा नहीं लाख पर पहुंच गए। इन्होंने कहा बंद करो बंद करो बंद करो। बरेली का इमाम बोला अच्छा अभी भी नहीं माने, तुम हमें समझे ही नहीं हो, हम कैसे आशिक हैं, हम कैसे सरकार के दीवाने हैं। बरेली का इमाम बोला तुमने एक से रोका था, लाख पर पहुंच गए, अब लाख पर रोका है, हम लाख पर भी नहीं रुकेंगे। तुमने एक से रोका, हमने कहा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, अब तुमने लाख पर रोका है, अब हम यहां नहीं रुकेंगे। काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। सुभान अल्लाह, क्या बात है जी, वाह वाह, बहुत खूब। बोले यार मामला क्या बात खराब है हो जी। गया भाई, रोको सुन्नियों को रोको। आला हजरत ने फिर कहा अच्छा करोड़ पर भी नहीं माने, एक से रोका लाख पर पहुंच गए, लाख से रोका करोड़ पर पहुंच गए, अब करोड़ पर भी रोकने की बात करते हो। बरेली से इमाम अहमद रजा खान पुकार उठे, हम गरीबों के आका पे बेहद वाह वाह, क्या बात है जी, वाह। अब लगाता रहे बेटे, हिसाब कहां तक लगाएगा। जी। हिसाब लगाते लगाते तू लगा पड़ा होगा एक दिन जमीन से, मगर हिसाब ना लगा पाएगा। नबी का आशिक तो पढ़ेगा या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, ए शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, जीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। नबी का आशिक तो पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। नबी का आशिक तो पढ़ेगा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं दिल करो ठंडा मेरा, वाह क्या बात है जी, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पा चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तुम क्या बात है। कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद। बोल पड़ा, बोले भाई सलाम पढ़ना कहाँ से साबित है। मैंने कहा भैया कुरान से साबित है। कुरान कहता है व सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इब्राहिम व सलामुन अलल मुरसलीन। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पे सलाम हो। जब हम मूसा और हारून अलैहिस्सलाम पे सलाम भेज सकते हैं तो फिर अल्लाह के महबूब की वारगाह में सलाम क्यों नहीं भेज सकते। अल्लाह जानता था कि कुछ मेरे बंदे ऐसे सरफिरे भी होंगे जो मसरूर होकर सलाम नहीं पढ़ेंगे, मगर जब कुरान पढ़ेगा, तरावी में कुरान सुनाएगा तो पढ़ना पड़ेगा सलामुन अला मूसा व हारून, सलामुन अलल मुरसलीन, अल्लाह के तमाम रसूलों पर सलाम हो। मैंने कहा भैया सलाम हम भी पढ़ते हैं, सलाम आप भी पढ़ते हो, मगर फर्क इतना है हम मसरूर होकर पढ़ते हैं, तुम मजबूर होकर पढ़ते हो। वाह वाह क्या बात है, पढ़ते तुम भी हो जी। अगर नमाज पढ़ेगा तब सलाम पढ़ना पड़ेगा, सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु। अल्लाह अल्लाह ये मेरे रब की शान है, रब को जब सलाम पढ़वाना है तो वो तो पढ़वाएगा। हाँ ये बात अलग है कि हम मसरूर होकर पढ़ते हैं, वो मजबूर होकर पढ़ते हैं। अच्छा बात आगे निकल गई, हम सलाम क्यों ना पढ़ें। हमारे नबी का मकाम तमाम अंबिया और मुरसलीन में सबसे आला, बेशक बेशक हक है। और नबी तो नबी, नबी के माँ बाप का मकाम भी बहुत आला है जी बेशक। आज बहुत सारे लोग माजल्ला ये कह रहे हैं कि नबी के जो माँ बाप थे माजल्ला वो ईमान वाले नहीं थे, मोमिन नहीं थे। तो मैंने सोचा उसी के ताल्लुक से मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं और सरकार की पैदाइश का जिक्र हो और इंशाअल्लाह महफिल का इख्तिताम जी। अल्लाह अल्लाह, आपने सुना होगा जब सरकार इस दुनिया में नहीं आए थे, सरकार इस खाकदाने गीती पर तशरीफ नहीं लाए थे, अल्लाह के महबूब इस दुनिया में जलवगर नहीं हुए थे, हर तरफ कुफ्र और शिरकी घटाएं छाई हुई थी।
مکے کے لوگوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے، اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جاتی اس کا باپ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ قبر میں دبا دیتا۔ اللہ اللہ۔ ہندوستان کی حالت یہ، اگر یہاں پر کسی مرد کا انتقال ہو جائے تو لوگ اس کی بیوی کو اس کی چتا میں زندہ جلا دیتے تھے، معاذ اللہ۔ غریب کی کوئی عزت نہیں، لوگ مسکینوں کا حق نہیں دیتے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو ستایا جا رہا تھا۔ اور مکے کے لوگوں کی حالت تو ایسی ہو چکی تھی، اگر کسی انسان کا انتقال ہو جاتا، کسی مرد کا انتقال ہو جاتا تو اس کے بچے اپنی ماں کو اپنی لونڈی، اپنی کنیز بنا کر رکھ لیتے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ بچیوں کو زندہ قبر میں دبایا جا رہا تھا۔ کعبہ کے اندر لوگوں نے 360 بت رکھ لیے تھے، معاذ اللہ۔ 360 معبودان باطلہ کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں مکے کی حالت کیسی ہوگی۔ اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھے، ایسے وقت میں بھی میرے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کو مانتے۔ میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ ایک اللہ کی عبادت کرتے، ایک اللہ کو مانتے، اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے، جب سرکار کا نور مبارک حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکتا تھا تو آپ سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا۔ بنجر زمین سے گزرتے اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کی برکت سے اسے ہریالی عطا فرما دیتا، سوکھے ہوئے پیڑ کے نیچے کھڑے ہو جاتے، اللہ اسے ہریالی بھی دیتا اور پھلدار بنا دیتا، سبحان اللہ۔ آپ کے چہرے کے حسن و جمال کا عالم یہ تھا، اللہ اللہ۔ مورخین لکھتے ہیں قریش خاندان کی جتنی بھی جوان لڑکیاں تھی وہ سب یہ چاہتی تھیں کہ حضرت عبداللہ سے میرا نکاح ہو جائے، میری شادی ہو جائے۔ یہاں تک کہ حضرت عبداللہ جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے، بعض مرتبہ لڑکیاں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر پاتی، حضرت عبداللہ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اور کہتی، اے عبداللہ میں تم پر فریفتہ ہو چکی ہوں، تم پر مر مٹی ہوں، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ مگر حضرت عبداللہ کے تقوی کو سلام، آپ کی حیا کو سلام، آپ کی شرم کو سلام، اللہ اللہ۔ حضرت عبداللہ کبھی بھی کسی غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، سبحان اللہ، بے شک۔ جہالت کا دور دورہ ہے، ہر طرف کفر اور شرک کی گھٹائیں چھا چکی ہیں، لوگ معبودان باطلہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، مگر حضرت عبداللہ کے تقوی کا عالم یہ کبھی کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اگر کوئی لڑکی آپ کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے، اللہ اللہ۔ آج ہم دیکھیں، ہم اپنے آپ کو نبی کا غلام بتاتے ہیں، پیغمبر اعظم کا عاشق بتا رہے ہیں، آج ہم اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں۔ نوجوانوں کی حالت یہ، پوری رات فون پر کسی کی بہن بیٹی سے گفتگو، شادی میں دیکھ لو، 4 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں، 4 ادھر کھڑے ہیں۔ اور اب تو مفتی صاحب قبلہ لڑکے بتا رہے ہیں کہ لڑکے اپنی جیب میں موبائل نمبر لکھ کے لے جاؤں، اللہ موقع ملے گا شادی میں، جدھر موقع ملا ادھر ہی بھڑا دوں گا، معاذ اللہ۔ جہالت کا دور، 360 معبودان باطلہ کعبے کے اندر لوگوں نے رکھ لیے، عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے، مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، عورتوں کو محض جسمانی خواہشات پوری کرنے کا ایک کھلونا سمجھا جا رہا ہے۔ ایسے پرفتن دور میں میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کی شان، مقام، مرتبہ ملاحظہ کریں۔ لڑکیاں مکے کی بڑی بڑی خوبصورت، بڑی بڑی حسین و جمیل آپ کا راستہ روک کر کھڑی ہوتی، آپ کبھی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ اے مسلمان، خاص کر میں اپنے نوجوان بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہوں گا، پوری رات فون پر لگو گے، ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ پوری رات فون پر کسی کی بہن بیٹی کی عزت کو تار تار کرنے کی کوشش کرو گے، ذلیل ہو جاؤ گے، رسوا ہو جاؤ گے، چہرے کا نور ہٹا لیا جائے گا، گھر کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ ارے اللہ نے تمہیں پوری رات فون پر بات کرنے کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ اگر تم جاگ نہیں چاہتے ہو، آؤ مسجد میں آ جاؤ، عشاء کی نماز پڑھو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں کھڑے ہو کر رکوع کرو، قیام کرو، سجدے کرو، مسجد میں آ کر قرآن پڑھو، درود پاک پڑھو، اور دنیا والوں کو یہ بتا دو، اے دنیا والوں، ہمیں تم سے محبت نہیں ہے، ہمیں تو مدینے والے مصطفیٰ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، واہ۔ آج اکثر لڑکوں کا یہ معمول بن چکا ہے، جو لڑکے فون پہ بات نہیں کرتے وہ پوری رات یوٹیوب، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹا، یوٹیوب پر 1-2 سیریل جب تک نہیں دیکھ لیتا اسے نیند نہیں آتی، 1-2 مووی نہیں دیکھ لیتا جب تک اسے نیند نہیں آتی۔ اور ہماری ماں بہنیں بھی کم نہیں ہیں،
جن کے پاس بڑے فون ہیں نا، تو جب تک وہ 1-2 سیریل نہیں دیکھ لیں گی، ایم بھی ختم نہیں کر دیں گی نا، جب تک انہیں بھی نیند نہیں آ رہی ہے جی اور سیریل میں جیسا کپڑا پہنے ہوئے دیکھا ویسا ہی کپڑا چاہیے اسے، جی جیسا زیور معاذ اللہ ویسا ہی زیور اس کا۔ میاں کماتے کماتے بوڑھا ہو گیا اور جب گھر میں آئے گا تو وہی کالی کلوٹی بن کے گھوم رہی ہوگی، اور جب کسی شادی میں یا منگنی میں یا خوشی کے فنکشن میں جاگی تو 4 گھنٹے پہلے سے آئینے کے سامنے کھڑی ہے، کونچی پہ کونچی لپیٹے جا رہی ہے، نہ جانے کون کون سے پاؤڈر اور کون کون سی کریمیں لگائیں، شوہر کے سامنے کبھی نہیں سجی۔ میک اپ کرنا جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، جی عورت کے لیے سجنا سورنا جائز بھی ہے ناجائز بھی ہے۔ جی 2 جملوں میں یوں کہہ دوں، شوہر کے لیے میک اپ کرنا سجنا سورنا جائز ہے، بلکہ ثواب بھی ملے گا، واہ سبحان اللہ۔ مگر عورتوں کی حالت یہ، میاں باہر سے آئے 4 دن میلے کپڑے گھر میں پہنے ہوئے ملے گی، جی میک اپ کرنا تو دور کی بات، صبح سے چہرہ بھی نہیں دھلا ہوا ہوگا۔ جی میاں باہر سے گھر میں آیا، پتہ لگا خوش ہو کر بات کرنی چاہیے تھی، مگر منہ پھولا ہوا، ماتھے میں کئی سلوٹے، پورا دن باہر ہی رہ لیتے، کیوں آ گئے؟ اب یہ بیچارہ تو خود ہی اس وجہ سے دیر کر کے آیا کہ یار 1 گھنٹے کے بعد ہی چلوں گا، یہ کم سے کم سو جا، سو جا یار، یہ کم سے کم 2-4 باتیں تو سننے سے بچی جاؤں گا۔ جی شادی میں جاتی ہیں، کسی فنکشن میں جائیں، 4 گھنٹے تک میک اپ، اور میک اپ کرنے کے بعد تنگ لباس پہنا، ٹائٹ لباس پہنا، جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، ہیئر اسٹائل بنا ہوا، کسی کے بال یہاں پڑے ہوئے، کسی کے سر پر اتنی بڑی پگڑی، پہلے دیکھو تو اتنے سے بال تھے، مگر جب شادی میں جاگی تو اتنا بڑا نہ جانے جوڑا کہاں سے آ گیا، جعلی بال کہاں سے لے آئی، نقلی بال کہاں سے لگا لیے۔ جی وہیں تک نہیں، 4 گھنٹے آئینے کے سامنے سجی سوری، میک اپ کیا، تنگ لباس پہنا، راستے میں نکلی، غیر مردوں کے سامنے کبھی ادھر کبھی ادھر۔ آپ مجھے بتانا، ایمانداری سے جواب دینا، جس کی جوان بہن، جوان بیٹی، جوان بیوی، جوان ماں بے پردہ ہو کر غیر مردوں کے سامنے گھومتی ہو، کیا اس کے گھر میں اللہ کی برکت ہوگی؟ نہیں، ہرگز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہوگی۔ میں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، اے میری ماؤں، اگر تم غیر مردوں کے سامنے میک اپ کرنے کے بعد، تنگ لباس پہننے کے بعد جاؤ گی، دنیا میں ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہ ملے گا، میدان حشر میں بھی پکڑی جاؤ گی۔ اللہ اللہ پردہ کیا ہے، اسے آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ راکعہ ساجدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے گھر تشریف لے گئے۔ حجرہ فاطمہ پر میرے نبی نے دستک دی، اللہ اللہ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ دروازہ کھولو، آپ کے بابا مصطفیٰ آئے ہیں۔ میرے نبی کی پیاری بیٹی، مقدس بیٹی خاتون جنت نے عرض کیا بابا جان دروازہ کھلا ہوا ہے، اندر تشریف لے آئیں۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ آپ پردے سے ہو جاؤ، میرے ساتھ میرے ایک صحابی بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ کافی دیر ہو گئی، اندر سے آواز نہ آئی۔ سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا ہوا؟ عرض کرتی ہیں بابا جان میرے پاس ایک چادر ہے، اگر سر کی طرف سے پردہ کرتی ہوں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیروں کی طرف سے چادر لپیٹتی ہوں تو سر کی طرف سے مکمل پردہ نہیں ہو پاتا۔ اللہ اللہ، گھر کے اندر اتنا کپڑا بھی نہیں ہے جو صحیح سے پردہ کر سکیں۔ میرے نبی نے اپنے دستے مبارک کو بڑھایا، اپنے کاندھے مبارک سے چادر کو اتارا، اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں سید صاحب شادی کا موقع ہے، خوشی کا فنکشن ہے، مگنی کی تقریب ہے، ایسے موقع پر پردہ کیسا؟ اور لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں بتاتے سید صاحب، مولانا صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب، امام صاحب، نگاہ پاک ہونی چاہیے، نگاہ اچھی ہونی چاہیے، انسان کا دل اچھا ہونا چاہیے۔ پردے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، کیا دنیا کے اندر کسی کی نگاہیں، کسی کی بیٹی کی نگاہیں میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت فاطمہ زہرا سے پاک ہو سکتی ہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں
دنیا کی تمام بیٹیوں کی حیا کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو اور میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت کی حیا ایک ترازو کے پلے میں رکھ دو، دنیا کی تمام بیٹیوں کی حیا پر میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت کی حیا غالب آ جائے گی۔ اے لوگوں، میرے نبی دنیا والوں کو یہ درس دے رہے ہیں، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ اللہ، دنیا میں کوئی عورت میری بیٹی فاطمہ کی طرح نہیں ہو سکتی۔ جب میری بیٹی فاطمہ میرے صحابی سے پردہ کر سکتی ہے تو آپ کی بیٹی آج کے مسلمان سے پردہ کیوں نہیں؟ جی جی حق بات۔ اور پھر جب کوئی بات بگڑ جاتی ہے، بولے سید صاحب معاملہ خراب ہو گیا۔ میں نے کیا ہوا؟ جی بولے ہمارا بیٹا تو کہنا مان ہی نہ رہا، یہ کہہ رہا فلاں جگہ سے ہی شادی کروں گا۔ جی میں نے کہا بھیا کرا دو پھر۔ بولے سید صاحب اس کی اماں اچھی نہیں ہے، وہ خاندان اچھا نہیں ہے، اس کا ابا اچھا نہیں ہے۔ جی تو میں نے کہا بھیا کب سے چل رہا معاملہ؟ بولے سید صاحب 4 سال ہو گئے ہمیں دیکھتے دیکھتے۔ تو میں نے کہا یار 4 سال میں تجھ سے تیرا بیٹا نہیں رکا تو ایک تعویذ میں تیرے بیٹے کو کیسے روک دوں گا بھائی؟ جی اگر ایسا کوئی تعویذ میرے پاس ہوتا تو یہ دنیا کے جتنے بھی آوارہ عاشق گھوم رہے ہیں میں تو سب کی گردنوں میں ڈال دیتا۔ جی ارے نوجوانوں سمجھو، جس قوم کا نوجوان سدھر جاتا پوری قوم سدھر جاتی ہے۔ جی جی بے شک بے شک۔ یہ باطل طاقتوں کی ناپاک کوششیں ہیں۔ جی وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ مسلمان کو ناچنے میں، گانے میں اور عورتوں کے چکر میں لگا دو، خود ہی برباد ہو جائیں گے۔ جی ایسے ہی ہوا جی، مسلمانوں کے یہاں پر شادی ہو تو بعض جگہ گھوڑے اتنے نہیں ناچتے جتنا یہ اونٹ بن کے ناچے پھر رہا۔ جی بے وجہ میں دعوت نہیں ہے حضرت، اور ڈی جے پہ آ کے سب سے پہلے 4 گھنٹے بے ہوش ہونے پھر رہا، پتہ نہیں کون سا دورہ پڑتا ہے، اسے ہوش ہی نہیں آتا، اور پھر جلوس میں نعرہ لگا رہے ہوگا سرکار کا دامن نہیں چھوڑوں گا، سب سے آگے ہوگا۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، 4 دن پہلے ڈی جے پہ ناچ رہے تھا، اب جلوس میں آگے کہہ رہا سرکار کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا بھائی تو کیسا عاشق ہے سرکار کا؟ میرے نبی کے والد اللہ حضرت عبداللہ، جہالت کا دور ہے، لوگ زناکاری بدکاری میں مبتلا ہو چکے، 360 بت کعبہ کے اندر لوگوں نے رکھ لیے، معبودان باطلہ کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، مگر حضرت عبداللہ کا تقوی یہ ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ناچنے گانے کو برا سمجھتے ہیں۔ اللہ اللہ، کوئی خاتون آپ کے راستے میں آ کر کھڑی ہو جاتی، آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ آپ کے والد حضرت عبدالمطلب نے کسی نے کہا، ایک کعبہ کے متولی حضرت عبدالمطلب، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ لڑکیاں آپ کے بیٹے کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہیں؟ جب آپ کے والد نے اتنا سنا، مکے کے تمام معزز لوگوں کو جمع کر لیا۔ جمع کرنے کے بعد فرمایا، اے مکے کے معزز لوگوں، میں نے آپ کو ایک مشورے کے لیے بلایا ہے۔ لوگ بولے کعبہ کے متولی بتائیے آپ ہم سے کیا مشورہ کرنا چاہتے ہیں؟ توجہ سے سنیں، اس چیز کی آج ہمیں ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں پارٹی کیسی ہے، مکان کیسا لڑکی والے کا، شادی کتنے میں کرے گا، 4 ویلر دے گا یا نہیں دے گا، جہیز دے گا یا نہیں دے گا۔ مگر کعبہ کے متولی نے مکے کے تمام معزز لوگوں کو جمع کیا اور کہا، اے میرے دوستو، میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرا بیٹا عبداللہ جوان ہو چکا ہے، مجھے اپنے بیٹے عبداللہ کا رشتہ تلاش کرنا ہے۔ آپ مجھے بتائیے مکہ کے اندر سب سے زیادہ باحیا، سب سے زیادہ عظمت والی، سب سے زیادہ تقوی والی بیٹی کس کی ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ یہ نہیں پوچھ رہے ہیں مکے کے اندر امیر کون ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ مکے کے اندر مالدار کون ہے، یہ نہیں پوچھ رہے ہیں کہ مکے کے اندر جہیز کون زیادہ دے گا، زیادہ پیسوں کی شادی کون کرے گا۔ اللہ اللہ، جہاں پر لوگ پہلے ہی پیسے طے کر لیتے تھے، جہالت کا دورہ تھا، لوگ جہیز مانگا کرتے تھے، مگر حضرت عبدالمطلب کی عظمت کو بھی قربان، آپ کی صبر و قناعت پر بھی قربان جاؤ۔ اللہ اللہ تمام لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، اے لوگوں بتاؤ مکے کے اندر عزت والی، عظمت والی، شریف بیٹی کس کی ہے؟ سبحان اللہ۔ تمام لوگوں نے جواب دیا، حضرت وہب کی بیٹی سیدہ آمنہ ہے۔
واہ واہ سیدہ آمنہ کے تقوی کا جواب نہیں ہے، آپ کی پرہیزگاری کا جواب نہیں ہے، آپ کی عبادت کا جواب نہیں ہے۔ حضرت وہب نے ایک شخص کو بلایا اور کہا میرا پیغام حضرت وہب کے یہاں پر پہنچا دے۔ سبحان اللہ، حضرت عبدالمطلب کا یہ قاصد حضرت وہب کے مکان پر پہنچا۔ مورخین تاریخ کے اندر لکھتے ہیں کہ حضرت وہب اپنے گھر میں بیٹھ کر حضرت عبداللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ سبحان اللہ، حضرت وہب اپنے گھر والوں کو بتا رہے تھے خانہ کعبہ کے جو متولی ہیں ان کا ایک بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، بڑا خوبصورت ہے، بڑا حسین و جمیل ہے، اللہ اللہ جدھر سے گزرتا ہے اللہ کی رحمتوں کا برکتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں ذکر کر رہے ہیں آج سے پہلے اتنا زیادہ حسن و جمال نہیں دیکھا، آج سے پہلے اتنا خوبصورت نوجوان نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، اتنے میں قاصد نے آ کر دستک دی، دعا سلام ہوئی، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا کعبہ کے متولی حضرت عبدالمطلب نے بھیجا ہے۔ سراپا ادب بن کر کھڑے ہو گئے، کہا زہ نصیب بتائیے کیا پیغام ہے؟ کہا آپ کی ایک بیٹی ہے؟ کہا ہاں میری بیٹی ہے۔ کہا کیا نام ہے؟ کہا آمنہ نام ہے۔ کہا حضرت عبدالمطلب یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کا نکاح آپ کی بیٹی کے ساتھ پڑھا دیں۔ سبحان اللہ، حضرت وہب فرماتے ہیں میں تو پہلے سے سوچ رہا تھا کاش عبداللہ میرے داماد بن جائیں، کاش میری بیٹی کا نکاح سیدہ آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، یہیں تک نہیں، حضرت وہب جو تھے وہ اپنے گھر سے چلے، کعبہ کے متولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دعا سلام ہوئی، بات چیت ہوئی، نہ کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ۔ آج کل تو پہلے ہی طے ہو جاتا بارات میں 300 400 500 لوگ آئیں گے، کھانے میں قورمہ روٹی زردہ بریانی طرح طرح کی فرمائشیں رکھ دی گئی، مگر جہالت کا دور ہے۔ جہالت کے دور میں بھی حضرت عبداللہ کے والد حضرت عبدالمطلب کسی چیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں، جہیز کی کوئی مانگ نہیں، تاریخ متعین کر دی گئی۔ اب آپ توجہ سے سماعت فرمائیں، تاریخ متعین ہو گئی، حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کا نکاح ہونے والا ہے۔ وہ دن آ گیا جب حضرت عبداللہ دولہا بن کر سیدہ آمنہ کے مکان پر جانے والے ہیں۔ آج بہت سارے لڑکے دولہا بنتے ہیں، ہر دولہا کی الگ شان ہوتی ہے، الگ مقام ہوتا ہے، سب کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہتا، مگر میرے نبی کے والد حضرت عبداللہ کا مقام ملاحظہ فرمائیے۔ حضرت عبداللہ دولہا بننے لگے، حضرت عبداللہ ادھر دولہا بن رہے ہیں، ادھر آسمانوں میں بلبل سدرہ جبریل امین سید الملائکہ رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں پروردگار عالم بار الہ خالق کائنات مالک کائنات، تیرے محبوب کے والد حضرت عبداللہ دولہا بن رہے ہیں۔ رب کی رحمت نے فرمایا اے جبریل، میرے محبوب کا والد عبداللہ دولہا بن رہا ہے، آپ کی کیا منشا ہے، آپ کی کیا مرضی ہے؟ عرض کرتے ہیں مولا تو مجھے انسانی شکل و صورت میں دنیا میں جانے کی اجازت دے دے تاکہ میں حضرت عبداللہ اور سیدہ آمنہ کے نکاح میں شرکت کر سکوں۔ سبحان اللہ، کیا آپ کا بیٹا اتنی عالی مقام والا ہو سکتا ہے، اتنا اعلیٰ مرتبے والا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ، یہی تک محدود نہیں ہے، مورخین نے تاریخ کے اندر لکھا ہے حضرت بلبل سدرہ جبریل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے مولا تو مجھے اجازت دے دے میں دنیا میں جاؤں، حضرت عبداللہ کے نکاح میں شرکت کروں، انسانی شکل و صورت میں جاؤں۔ اللہ نے اجازت دے دی۔ میکائیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، اسرافیل علیہ السلام آئے، دیگر ملائکہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے انسانی شکل و صورت میں جانے کی اجازت دے دی۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کی بارات چل رہی ہے، بارات میں مکے کے بھی لوگ ہیں، کعبہ کے متولی بھی ہیں، جبریل علیہ السلام بھی ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اللہ کی رحمت کے فرشتے ہیں۔ اللہ اللہ، بارات پہنچی، سیدہ آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ پڑھا دیا گیا، نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد سیدہ آمنہ کے والد میرے اور آپ کے نبی کے نانا حضرت وہب خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبدالمطلب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتے ہیں ایک کعبہ کے متولی، میری ایک خواہش ہے، میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے۔ کعبہ کے متولی عبدالمطلب مچل گئے اور کہتے ہیں بھائی رونا، رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی ہے، آپ کی عزت ہماری عزت ہے۔ اے عبدالمطلب نے فرمایا اے حضرت وہب آپ پریشان نہ ہو، آپ کی عزت ہماری عزت، آپ کی بیٹی ہماری بیٹی،
ہم اپنی عزت سے زیادہ اپنی بیٹی سے زیادہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھیں گے۔ اللہ اللہ، حضرت وہب مطمئن ہو گئے، عرض کرتے ہیں ایک کعبہ کے متولی، میری ایک آرزو تھی، میری ایک تمنا تھی، میری ایک چاہت تھی کہ جب میری بیٹی کی ڈولی اٹھے تو ایسے لوگ اٹھائیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اللہ اللہ، حضرت وہب عرض کر رہے ہیں ایک کعبہ کے متولی، میری بیٹی کو آج تک کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا ہے اور میری بیٹی نے بھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اللہ، میری بیٹی زاہدہ ہے، عابدہ ہے۔ اللہ اللہ، کعبہ کے متولی کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے، میری بیٹی کی ڈولی اٹھے تو اٹھانے والے ایسے لوگ ہوں جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ خانہ کعبہ کے متولی حضرت عبد المطلب خوش ہو گئے، باراتیوں کے قریب آئے اور کہا اے بارات والوں سنو، تم میں سے 4 لوگ ایسے نکل کر آئے جنہوں نے کبھی زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ مکے کے تمام لوگوں کی گردنیں جھک گئیں، جب کوئی آگے نہیں بڑھا۔ اسی مجمع میں انسانی شکل و صورت میں جبریل علیہ السلام بھی ہیں، میکائیل علیہ السلام بھی ہیں، اسرائیل علیہ السلام بھی ہیں، اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں۔ جب کوئی مکے کا انسان آگے نہ بڑھا، یا اللہ کے 4 مقدس فرشتے آگے بڑھے اور سیدہ آمنہ کی ڈولی کو اٹھایا۔ اللہ اللہ، مجھے کہہ لینے دو، ارے جب میرے نبی کی والدہ سیدہ آمنہ کا مقام یہ ہے کہ سیدہ آمنہ کی ڈولی اللہ کے فرشتے اٹھا رہے ہیں، تو پھر ہمارے نبی کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت بریلی سے پکار اٹھے، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، میں نے عرض کیا اے سرکار اعلیٰ حضرت، میرے نبی کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، عظمت کیا ہے، شان کیا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت کی تربت سے آواز آئی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اللہ اللہ، اگر آپ بھی میرے نبی کی سنت کے مطابق شادی کریں گے، بے پردگی نہیں ہوگی، ہماری بہنیں پردے میں ہوں گی اور ہم عزت کے ساتھ نماز پڑھ کر گھر سے نکلیں گے، تو انشاءاللہ ہمارے نکاح میں بھی، ہمارے بچوں کے نکاح میں بھی اللہ کے مقدس فرشتے شامل ہو جائیں گے۔ کیونکہ جس جگہ پر سرکار کی سنت پہ عمل کیا جائے، قرآن پڑھا جائے، درود پڑھا جائے، اس جگہ پر اللہ کی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے اس جگہ کو اللہ اللہ اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ تھوڑا سا آگے اور بڑھتے ہیں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں حضرت عبداللہ کے گھر آئی، حضرت عبداللہ سے میری ملاقات ہوئی اور سرکار کا نور جو تھا وہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر میرے شکم اطہر میں آ گیا۔ آپ فرماتی ہیں جیسے یہ نور میرے شکم اطہر میں آیا تو میرے جسم سے خوشبوئیں پھوٹنے لگیں۔ سبحان اللہ، آپ کے محلے کی عورتیں آپ کے گھر میں آتی اور پوچھتی اے آمنہ تم نے کون سی خوشبو لگائی ہے، کون سا عطر لگایا ہے؟ سیدہ آمنہ فرماتی میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی ہے، بلکہ جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا ہے تو اللہ نے میرے جسم کے اندر یہ خوشبو پیدا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ پریگننٹ ہونے کے بعد، حاملہ ہونے کے بعد عام طور سے عورتوں کو جو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا، بھاری پن ہوتا، مجھے کبھی کوئی درد نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کبھی کوئی بھاری پن نہیں۔ اللہ اللہ، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں برکت یہ تھی کہ جب سرکار میرے شکم اطہر میں آئے، میں اپنے گھر میں ہوتی، ننگے پیر چلتی، کوئی کنکر یا پتھر میرے پیر کے نیچے آتا، مجھے درد نہیں دیتا، تکلیف نہیں پہنچاتا، چبھتا نہیں تھا، بلکہ موم سے زیادہ ملائم ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں جب سے میرا بیٹا میرے شکم میں اطہر میں آیا، پہلا مہینہ تھا، خواب میں حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے اور فرمایا بیٹی آمنہ مبارک ہو، تمہارے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، بلکہ وہ بچہ ہے جس کے صدقے میں اللہ نے تمام کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ المختصر، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں وقت گزرتا چلا گیا، 9 مہینے مکمل ہو گئے، اب وہ وقت قریب آیا جب سرکار کی پیدائش ہونے والی تھی۔ آمنہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے انور میں اکیلی تھی،
تھوڑی سی گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی. آپ فرماتی ہیں مجھے جب تھوڑی سی بے چینی ہوئی، اللہ کی قدرت سے ایک پرندہ نمودار ہوا، اس نے اپنے پروں کو میرے جسم سے ٹچ کر دیا اور میری گھبراہٹ بے چینی دور ہو گئی. آپ فرماتی ہیں مجھے پیاس لگی، میری طرف ایک شربت کا پیالہ پیش کیا گیا. شربت کیسا؟ سیدہ آمنہ فرماتی ہے دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، مشک سے زیادہ خوشبودار. آپ فرماتی ہیں آج سے پہلے میں نے ایسا شربت نہیں پیا تھا. اللہ اللہ. آپ فرماتی ہیں پیاس دور ہو گئی. اس کے بعد میری نظروں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا لیے گئے. آپ فرماتی ہیں مشرق و مغرب، شمال اور جنوب، تمام خدا کی خدائی میری نظروں کے سامنے آیا ہو گئی. آپ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ علما، 3 جھنڈے ہیں، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبہ کی چھت پر. سبحان اللہ. آج بھی جب سرکار کی پیدائش کا موقع آتا ہے ہم سب اپنی چھتوں پہ جھنڈا لگاتے ہیں، لکھا ہوا ہوتا سرکار کی آمد مرحبا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا رسول اللہ. مگر کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جھنڈا نہ لگاؤ، جھنڈا نہ لگاؤ. اللہ اللہ. میں کہتا ہوں بھائی فتویٰ لگانا ہے تو ہم پہ مت لگا. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ علما، 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبے کی چھت پر. یہ جھنڈے کیسے تھے، کہاں سے آئے تھے، کون لایا تھا؟ اللہ اللہ. جواب ملے گا حدیث کی کتاب میں. جب سرکار کی پیدائش کا وقت قریب ہوا اللہ کا حکم ہوتا ہے اے بلبل سدرہ جبریل امین اپنے ساتھ فرشتوں کو لے جا. سبحان اللہ. اے جبریل اپنے ساتھ فرشتوں کو لے جا، جنت میں چلا جا، جنت سے نور کے جھنڈے لے جا، ایک کو مشرق میں، دوسرے کو مغرب میں، اور تیسرے کو کعبہ کی چھت پر نصب کر دے. اور دنیا کے اندر یہ اعلان کر دے اس کائنات کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی عظمت کا جھنڈا ہوگا. اس دنیا کے اندر اگر کسی کا جھنڈا لہرائے گا تو وہ مدینے والے مصطفیٰ کی شریعت کا جھنڈا ہوگا. اللہ اللہ. مسئلہ کلیئر ہو گیا. سرکار کی پیدائش کے موقع پر جھنڈے لگانا شرک و بدعت نہیں ہے بلکہ یہ تو جبریل علیہ السلام کی پیاری سنت. ہم جھنڈے لگا کر کوئی حرام کام نہیں کرتے، معاذ اللہ جبریل کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں رأیت ثلاثۃ علما، میں نے 3 جھنڈے دیکھے، تمام کائنات میرے سامنے آیا ہو گئی. اللہ اللہ. آپ فرماتی ہیں میں حجرے میں اکیلی تھی، میں نے سوچا کاش کچھ میرے خاندان کی عورتیں میرے پاس ہوتی. اتنا سوچ رہی تھی. کیا دیکھتی ہیں کہ بہت زیادہ خوبصورت، بہت زیادہ حسین و جمیل کچھ عورتیں چلی آ رہی ہیں. اللہ اللہ. انہوں نے آنے کے بعد سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا. ایک نے کہا میں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کنواری مریم ہوں، دوسری نے کہا میں فرعون کی بیوی آسیہ ہوں، تیسری نے کہا میں ابراہیم خلیل اللہ کی بیوی سیدہ ہاجرہ ہوں، اور یہ سب کی سب جنت کی حوریں ہیں. اے آمنہ مبارک ہو، آنے والا ہے. اے آمنہ مبارک ہو، آنے والا ہے. اے آمنہ مبارک ہو، آنے والا آمنہ ہے. سیدہ آمنہ مسکرائی اور کہتی ہیں کون آنے والا ہے؟ اللہ اللہ. ایک کہتی ہے وہ آنے والا ہے جسے اللہ نے حضرت آدم کی صورت عطا فرمائی ہے، وہ آنے والا ہے جسے اللہ نے حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت بخشی ہے، وہ آنے والا ہے جسے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی شجاعت عطا کی ہے، وہ آنے والا ہے جسے اللہ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی خلت، اسماعیل ذبیح اللہ کی زبان، یونس علیہ السلام کا کمال، یعقوب علیہ السلام کی بشارت، ایوب علیہ السلام کا صبر. اللہ اللہ. وہ آنے والا ہے جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی شدت، الیاس علیہ السلام کا وقار، یوشع علیہ السلام کا جہاد، داؤد علیہ السلام کی زبان. وہ آنے والا ہے جسے اللہ نے تمام انبیاء و مرسلین کے کمالات سے نوازا ہے. اللہ اللہ. میں نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا اے اعلیٰ حضرت کون آنے والا ہے؟ اعلیٰ حضرت پکار اٹھے صبح طیبہ میں ہوئی، بٹتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالہ نور کا، نور بندونا تیرا، دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. کون آنے والا ہے؟ وہ آنے والا ہے. اعلیٰ حضرت فرمائیں گے چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. اللہ اللہ. عرض کیا اے آمنہ وہ آنے والا ہے جس کے صدقے میں اللہ نے تمام مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، تمام کائنات کی تخلیق فرمائی ہے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں خرجا منی نور، مجھ سے نور نکلا اور اس نور کی روشنی میں نے مکہ المکرمہ کی سرزمین
زمین سے بصرے کے اونٹوں کی گردنوں کو دیکھ لیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں کہ جب سرکار پیدا ہوئے میں حجرہ آمنہ میں تھی، جیسے ہی سرکار پیدا ہوئے نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ میری آنکھیں اس نور کی تاب نہ لا پائیں، تمام کائنات روشن و منور ہو گئی۔ سیدہ آمنہ کا حجرہ جو تھا وہ روشن و منور ہو گیا۔ اللہ اللہ۔ صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں جب سرکار پیدا ہوئے میں حیران تھی۔ عام طور پر عورتوں کے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، مگر سیدہ آمنہ کو کوئی درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، کسی طرح کی کوئی گندگی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں ہے۔ اللہ اللہ۔ میں نے عرض کیا اے صفیہ بنت عبد المطلب، گندگی نہیں، نجاست نہیں، سرکار کیسے پیدا ہوئے؟ صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں غسل دیے ہوئے تھے، ناف بریدہ تھے، ختنہ شدہ تھے، بال بنے ہوئے تھے۔ صفیہ بنت عبد المطلب کی تربت سے آواز آئے گی، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا، ایسا لگتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو کائنات کے اندر دولہا بنا کر بھیج دیا ہو۔ میں نے عرض کیا اے سرکار اعلی حضرت آپ اپنی عقیدت پیش کیجئے۔ اعلی حضرت کی تربت سے آواز آئی، سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اللہ اللہ۔ آپ مجھے بتائیے کیا پیدائش میں کوئی میرے نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ ارے جب پیدائش میں نہیں ہو سکتا تو حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے پھر؟ صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں اور سیدہ آمنہ بھی کہتی ہیں، اس کے بعد سرکار جو تھے وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ایک بدلی آئی اور سرکار ہماری نظروں سے اوجھل۔ اس بدلی کے اندر سے پرندوں کی آوازیں آتی تھیں، گھوڑوں کے ہنہنانے کی آواز آتی تھی، اور آپ فرماتی ہیں کہ کچھ انسانوں کی بولیاں بھی سنائی دیتی تھی۔ کوئی کہنے والا کہتا تھا انہیں مشرق و مغرب، شمال و جنوب، تمام دریا، المختصر یہ کہ تمام کائنات کی سیر کرا دو، تمام مخلوق میں ان کی پہچان کرا دو، تاکہ تمام مخلوق کو ان کا حلیہ، ان کا اسم پاک اور ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ کہتی ہیں اس کے بعد جب سرکار میری بارگاہ میں پیش کیے گئے تو آپ کے جسم سے جو تھے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، ریشمی سبز رنگ کا کپڑا آپ کے جسم سے لپٹا ہوا تھا، اور چہرے کا نور ایسا تھا کہ میں بار بار اپنے بیٹے مصطفیٰ کے چہرے پر نگاہ جماتی تھی، مگر آپ کے چہرے کے نور کی جو تجلیاں تھی اس کی تاب میری نگاہیں نہ لا پا رہی تھی۔ میں نگاہ جمانا چاہتی تھی اور میری نگاہ جو تھی وہ چہرے مصطفیٰ سے بار بار ہٹ جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بہت سارے واقعات رونما ہوئے، پھر سرکار جو تھے وہ سجدے میں چلے گئے۔ مدارج النبوہ اور شواہد النبوہ کے اندر لکھا ہوا ہے سرکار پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے کچھ دیر کے بعد سرکار نے سجدہ کیا۔ آخری بات سجدے پہ بات شروع ہوئی تھی اور سجدے پہ ہی ختم۔ آپ دیکھیں سرکار کو سجدے سے کتنی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ پیدا ہوئے، پیدا ہونے کے بعد سجدہ کیا، اور جہاں سجدہ کیا صفیہ بنت عبد المطلب کہتی ہیں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، اے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ اللہ اللہ۔ سرکار کو اپنی امت سے والیحانہ محبت، پیدا ہوں، پیدا ہونے کے بعد سجدے کریں، رب کی بارگاہ میں دعا کریں یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی۔ آج ہمیں کیسی محبت ہے یار، دن میں 5 وقت مؤذن اذان کی صدائیں بلند کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مؤذن کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ آج ہر مسلمان کہتا سید صاحب دعا کر دیجئے کامیاب ہو جاؤں، مولانا صاحب دعا کر دیجئے کامیاب ہو جاؤں، حضرت صاحب دعا کر دیجئے کامیاب ہو جاؤں۔ میں نے کہا بھائی تو ہم سے دعا کرا لے اچھی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے دعا کے اندر تاثیر رکھی ہے، مگر مؤذن مسجد کے مینار سے 5 مرتبہ تجھے پکار رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، مگر مسلمان ہے 4 یہاں کھڑے ہیں، 4 وہاں کھڑے ہیں، 4 ادھر موبائل میں لگے ہوئے ہیں، کوئی گھر میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، کوئی موبائل پہ سیریل دیکھ رہا ہے، پھر کہتے ہیں پریشان بہت ہیں، بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اللہ اللہ، اے مسلمان آجا ہر گناہ سے توبہ کر لے، 5 وقت اللہ کی بارگاہ میں جھک، کثرت سے نبی پر درود پڑھ، اور دنیا والوں کو یہ کہہ دے وہ کوئی اور ہوگا جو اپنا ایمان دے دے گا، ارے نبی کا چاہنے والا نام نبی پر جان دے دے گا، کر تلاوت کلام حق کی، ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا۔ آؤ میری آواز میں آواز ملاؤ،
جو نماز نہیں پڑھتا نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرے، جو چہرے پہ داڑھی نہیں رکھتا چہرے پہ داڑھی رکھے، جھوٹ چغلی اور جو دوسروں کی برائیاں کرتا ہے توبہ کرے اور زبان پر کسی کی برائی یا چغلی نہ لائے بلکہ درود پڑھے، کلمہ طیبہ کا ورد کرے، اللہ کی صدائیں بلند کرے۔ آؤ میری آواز میں آواز ملاؤ، گناہوں سے توبہ کرو، ایک ایک سانس اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گزارو اور دنیا والوں کو بتا دو ہمارا جینا نبی کے لیے ہے، ہمارا مرنا نبی کے لیے ہے، ہمارا اٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا سب کچھ نبی کے لیے ہے۔ جب آپ کہو گے مولا ہمارا سب کچھ تیرے محبوب کے لیے ہے تو اللہ فرمائے گا اے میرے بندے جب تو نے اپنا سب کچھ میرے نبی کے نام کر دیا ہے تو میں نے بھی جنت کو تیرے نام کر دیا۔ سب کچھ ہمارا ہے مگر شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے محبوب کے ہو جائیں۔ آج پوری دنیا اسلام اور مسلمان کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ ہی رہے ہیں، کوئی کہتا ہے آذان بند کرا دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے مسجدیں توڑ دیں گے، کوئی کہہ رہا ہے مسلمانوں کو ہندوستان سے بھگا دیں گے۔ میں نے کہا بھئی تم نے مسلمانوں کو سمجھ کیا رکھا یار، ہماری سمجھ تو یہی بات نہیں آ رہی۔ میں نے کہا بھیا خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ تو تم سے اٹھائے نہیں گئے، ارے یار اب تو کہہ ہی دو سبحان اللہ۔ کوئی اٹھا سکا خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ؟ جب خواجہ کے بٹھائے ہوئے اونٹ نہ اٹھا سکے تو خواجہ کے بسائے ہوئے مسلمانوں کو کیسے بھگا دو گے؟ سمجھدار کو اشارہ کافی ہے۔ مگر یہ جو پریشانیاں آ رہی ہیں نا یہ ہماری اور آپ کی بدعمالیوں کا نتیجہ، جہاں تک میری اپنی سوچ ہے۔ اور اچھا یار اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا اینٹینے والے آئیں گے نماز پڑھنے؟ مسجد ہماری تو ہے، ہم ہی نماز پڑھیں گے۔ نمازوں کی پابندی کرو، ماں باپ کی خدمت کرو اور بڑوں کا ادب احترام کرو، چھوٹوں سے محبت اور شفقت۔ اگر کوئی کچھ کہہ بھی دے تو اسے نظر انداز کر دو، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ آپ کر کر تو دیکھو، آپ ایک بار اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی مسلمان کو معاف کرو گے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کسی کے اندر کوئی خامی دیکھو، کوئی عیب دیکھو، اگر اسے روک سکتے ہو تو روک دو، مگر اس کے پیچھے اس کے گناہ کا اس کے عیب کا ذکر نہ کرو۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو مسلمان دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں کو چھپا لے گا، حشر کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا، اس کے عیبوں کو چھپا لے گا۔ آج کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، پوری رات الحمدللہ یہ علماء آپ کو سمجھاتے رہیں گے، آپ سمجھتے رہیں گے، مگر میرے بھائی آج سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر انقلاب لائیں۔ اور نوجوان خاص کر اگر آپ یوٹیوب ہی چلانا چاہتے تو یوٹیوب پر جا کر کسی عالم کی تقریر سن لو۔ بھئی جس سے قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ نورانی قاعدہ مدنی قاعدہ پڑھنا شروع کر دے، قرآن پڑھنا آ جائے گا سبحان اللہ۔ نعت سن لو، قرآن کی آیتیں سن لو، دعائے قنوت جس کے یاد نہیں ہے وہ یوٹیوب پر جا کر دعائے قنوت یاد کر سکتا ہے، جس کے نماز یاد نہیں ہے وہ یوٹیوب پر جا کر نماز بھی یاد کر سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب پر جا کر یہ بھی پتہ لگا سکتے ہو ہمارے نبی کون سے دن پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کتنی اسلام میں جنگیں ہوئیں، کتنی مسلمان شہید ہوئے، اسلام کا کیسا کیسا دور گزرا، ہمارے اسلاف نے ہم تک اسلام پہنچانے کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مال کو سب کچھ قربان کر دیا، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہمیں فری میں اسلام مل گیا، آج ہمیں سر کٹانے کی ضرورت نہیں ہے، آج ہمیں جو ہے زیادہ اپنا مال بھی قربان نہیں کرنا پڑتا۔ بس آج ہمیں ضرورت ہے تو اتنی ہے کہ ہم ہر گناہ سے توبہ کر لیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں اور عشق رسول میں زندگی گزاریں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالکو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔